بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جو ہماری تعلیم ہے اس کا عنوان ہے شب برات کی عبادت۔ شب برات جس رات میں بچے بہت زیادہ پٹاخے پھاڑتے ہیں، پھول جڑیاں جلاتے ہیں، انار جلاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، گھر میں موم بتیاں چراغ جلاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ یہ وہ سارے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، جو کام اس رات میں کرنے ہیں وہ تو کیے نہیں جاتے۔ شب برات جو شعبان کے مہینے میں آتی ہے، رمضان سے 15 دن پہلے آتی ہے، رمضان سے، تو یہ ایک مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو کہتے ہیں معافی مانگو، میں معاف کروں گا آج۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں آسمانوں سے شب برات میں، اس رات میں، کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ بچوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ہٹا کر، عبادت سے ہٹا کر، اس مبارک اور اچھی رات میں کس کام میں لگا دیا؟ شیطانی کاموں میں لگا دیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے سارے۔ اب سارے بچے بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے دعائیں مانگو، معافی مانگو، اور سارے بچے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے، معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ پٹاخے پھاڑنا، پھلجڑی جلانا، انار جلانا، یہ سارے کام تو شیطانی ہیں۔ آتش بازی جو ہوتی ہے، یہ تو وہ قوم ہے جو آگ سے کھیلتی ہے، آگ کی عبادت کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں۔ تو آتش بازی تو اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ غلط لوگوں کا کام ہے۔ لیکن شیطان نے اس مبارک رات میں اچھے کام سے ہٹا کر کس کام پہ لگا دیا؟ بولے سارے بولے، غلط کام پہ لگا دیا۔ اب بیچارے بچے بجائے یہ کہ مسجدوں میں آتے، عبادتیں کرتے، دعائیں مانگتے اور اپنے گھروں میں جاتے، راتوں کو عبادت کرتے ہوئے جاگتے، وہ سارے بچے راتوں کو گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ٹھک پٹخ ٹخ پٹخ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کسی کے اوپر پٹاخہ جلا کے پھینک رہے ہیں۔ یہ سارے کام کس کے؟ ہندوؤں کے کام ہیں، یہ مسلمانوں والے کام نہیں ہیں۔ اب مثال ہے، کوئی قریب سے گزر رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر پٹاخہ پھینک دیا، وہ ڈر گیا اور اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، گناہ کس کو ملے گا؟ بتاؤ؟ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کسی کو ڈرانا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو ڈرائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو کسی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے وہ ڈر گیا، آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، نہیں مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کسی کو ستانا، تکلیف دینا، تنگ کرنا، ڈرانا۔ اب گلی میں آپ لوگوں ایک بڑا سا بم پھاڑ دیا اور گلی میں کسی گھر میں کوئی بیمار تھے، وہ ڈر گئے، بڑے تھے، کسی کی والد صاحب بیمار تھے، ضعیف تھے، بوڑھے تھے، وہ ڈر گئے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے؟ ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ نے کسی کو تکلیف دی اور وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے بھائی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس مبارک رات میں۔ اب یہ رات کیا ہے؟ یہ رات کب شروع ہوگی؟ اتوار کے دن مغرب سے یہ رات شروع ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز بھی مسجد میں پڑھیں، عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھیں، فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھیں۔ اگر مسجد میں رک کر عبادت کرنی ہے کریں، اگر مسجد میں کھیلنا کودنا، آج کل کے بچے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی خطرناک چیز ہے۔ اب بچوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مسجد بھاگنے کی جگہ ہے، بولے سارے بولے، باتیں کرنے کی جگہ ہے۔ بہت سارے بچے مسجدوں میں اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ شور کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں،
بہت کم بچے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آ کر پہلی صف میں دوسری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اکثر بچے میں نے دیکھا مسجد میں جمع ہوتے ہیں, پیچھے بیٹھ جاتے صحن میں, کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور باتیں, ان کو ایک بچہ اور آ گیا, 2 آ گئے, 3 آ گئے, باتیں کریں گے. نماز شروع ہو گئی, وہ باتیں کر رہے ہیں. جمعے کی نماز میں عموماً مسجدوں میں شور ہوتا ہے نماز کے دوران, اور وہاں شور ہوتا ہے جہاں پہ سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں. تو بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے, عبادت کی جگہ ہے, شور کرنے کی جگہ ہے, میدان ہے یہ. بولو سارے بولو. تو آپ میری بات سن رہے ہیں سارے بچے, میری بات سننا ہی نہیں آ رہی, سمجھ میں آ رہی. آپ میں سے کبھی بھی کوئی بچہ اس طرح کی حرکت مسجد میں, بولے سارے بولے, بولے نہیں کرے گا. اگر کوئی بچہ, یہ چند بچے جمع ہو کر مسجد میں شرارتیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, آپ ان بچوں میں شامل, زور سے بولیے, اور زور سے بولیے, نہیں ہوں سی بات. کیونکہ جو بچے مسجد میں شور کرتے ہیں, یا جو بچے شب برات میں پٹاخے پھاڑتے ہیں, یا جو بچے شب برات کی رات میں حلوے جمع کر رہے ہیں, حلوے کھا رہے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ نہیں, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کام اس رات میں کرنے کے نہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا یہ کام کرنے اس رات میں نہیں کرنے, کیونکہ آپ کو معلوم چل گیا ہے. اب اگر آپ کریں گے تو آپ کو ڈبل گنا ملے گا. اب اگر مسجد میں آپ جمع ہو گئے شب برات میں, عبادت کی رات ہے, اور آپ نے جمع ہو کر وہاں پہ شور شروع کر دیا, اور آپ کو بتایا بھی کہ مسجد میں شور نہیں کرتے, پھر آپ کر رہے ہیں, تو آپ کو گناہ زیادہ ملے گا. آپ کو گناہ, زور سے بولیے. اگر آپ جمع ہو گئے شب برات میں محلے میں, گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مل کے پٹاخے پھاڑ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی ہے پٹاخے پھاڑنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے, اس رات میں, عبادت کی رات میں اچھے کاموں کی جگہ کیا کرنا, غلط کام کرنا, یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو آسمانوں سے متوجہ ہے ہماری طرف. اللہ تعالیٰ کس کی طرف متوجہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا, اور ہم کیا کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, خوش ہوں گے؟ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ دیکھو کتنا نالائق ہے اور کیسے نافرمان ہے, کہ میں اس پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس رات میں مجھ سے عبادت کرے, دعائیں کرے, توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ میں حافظ بن جاؤں, میرے ابو بیمار رہتے ہیں, امی بیمار رہتی ہیں, صحت مند ہو جائیں, بجائے یہ دعائیں مانگنے کی کیا کر رہی ہے اس رات میں, بولے سارے پٹاخے. توبہ ہے, توبہ ہے. تو آپ لوگوں کو میں اس لیے باتیں سمجھا رہا ہوں, سارے میری طرف توجہ سنیں. احمد ادھر میری بات توجہ سے سنو. آپ میں اور بچوں میں کیا ہونا چاہیے, فرق. سارے بولیں, کیونکہ آپ کو ہم سکھا رہے ہیں, آپ سکھائے ہوئے بچے ہیں. آپ میں اور بچوں میں, جیسے 2 ڈاگ ہوں, کتے دیکھیں, فوجیوں کے کتے دیکھیں. ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کو ٹریننگ ہوتی ہے, وہ فوجی کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو ٹریننگ نہیں ہوتی, وہ ساتھ ساتھ بھاگتا ہے, وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ سارے بچے کیا ہیں, ٹریننگ والے ہیں. کیا ہیں, ٹریننگ ہو گئی آپ کی. آپ کوئی غلط کام نہیں کریں, آپ کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹریننگ والے بچے ہیں, کیا کرو, سیدھے بیٹھو, سارے بچے سیدھے بیٹھو, جاؤ پڑھ بند کر. تو آپ سارے بچے ٹریننگ والے ہیں, آپ کے اندر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے جو میں بتا رہا ہوں. مسجدوں میں شور کرنا, مسجدوں میں شور کرنا, شب برات میں پٹاخے پھاڑنا, یہ آپ میں نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, سنو غور سے. اب جیسے رمضان آ رہا ہے, یہ رمضان کا مہینہ کس کام کے لیے آتا ہے, عبادتوں کے لیے نا. یہ شب برات کس کام کے لیے, عبادت کے لیے نا. اور ادھر سے پی ایس ایل میچ شروع ہو گیا. کیا شروع ہو گیا, پی ایس ایل میچ. آپ سنیں میری بات, پی ایس ایل میچ کا اس دفعہ کا لوگو کیا ہے, کے ایف سی. دیکھا آپ نے, ہے نا. اور کے ایف سی والے کون ہیں, یہ وہ اسرائیلی یہودی ہیں جو ہمارے مسلمانوں کی معصوم بچوں کو بموں سے مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں. بچے ایسے جس میں بیچارے بم گرنے سے کسی کا ہاتھ کٹ گیا, پاؤں کٹ گئے, بیچارے شہید ہو گئے. اور ہمارے پی ایس ایل کا لوگو کیا ہے, کے ایف سی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے پی ایس ایل, ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, کوئی بچہ بھی نہ دیکھے. کل میں بڑا قاسم کو لینے کے لیے اسپتال گیا, کل کی بات ہے, یہ آج کے دن ہے, آج جمعرات ہے, ہاں کل گیا تھا میں کل. تو بڑا قاسم کو جب میں اسپتال لینے گیا تو وہاں پہ بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھی, اور پی ایس ایل چل رہا تھا, میچ چل رہا تھا. تو میری نظر پڑی,
اور میرا دل چاہا کہ میں دیکھوں کیسے کھیلنے کیا ہو رہا ہے. لیکن مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ یہ پی ایس ایل والے تو کے ایف سی لوگوں کو برانڈ کو اٹھا رہے ہیں، جبکہ وہ تو یہودی برانڈ ہے. وہ کیا ہے؟ یہودی برانڈ ہے. ہم نے تو یہودی برانڈ سے کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا. وہ تو یہودی دل ان کے سخت ہے، پتھر دل ہے، جانوروں والے دل ہیں. جانور بھی کسی بچے کو نہیں مارتا. یہودی تو ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، اور ہم پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں بڑے خوش میں بائیکاٹ کر دو. نہیں دیکھو پی ایس ایل. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ غیرت ایمانی کی بات ہے بھائی. جذبہ ہونا چاہیے. بسکٹ خریدنے سے پہلے پوچھا کرو کہ یہ کون سی کمپنی کا بسکٹ ہے، پاکستانی بسکٹ ہے، یہودی کمپنیوں کا بسکٹ ہے؟ پوچھتا ہے کوئی پوچھتا ہے؟ بولو کتنے بچے پوچھتے ہیں؟ ابھی میں چیک کروں تم لوگ بیگوں میں، سب کے بیگوں میں سے وہ بسکٹ نکلیں گے جو یہودی کمپنی کے بسکٹ ہیں. میں دکان پہ جاتا ہوں تو میں دکان والے سے کہتا ہوں ہاں بھائی یہودیوں کا بسکٹ ہے پاکستانیوں کا بسکٹ ہے؟ وہ کہتے نہیں امام صاحب یہ مسلمانوں کا بسکٹ ہے. میں یہ پوچھ کر لیتا ہوں. دودھ کا ڈبہ مجھے چاہیے تھا، ویسے میں فریش دودھ لیتا ہوں. اس دن دودھ کی دکانیں بند ہو گئی رات کو، تو میں دودھ کا ڈبہ لینے گیا تو میں نے کہا دودھ کا ڈبہ دے دینا. اس نے کہا آل پرس چاہیے. میں نے کہا آل پرس آپ کو پتا ہے کون سی کمپنی؟ کہہ رہے یہودیوں کی کمپنی. تو کیوں؟ میں نے کہا کیوں دے رہا ہوں؟ کہ نورپور لے لیں. میں نے کہا نورپور کہاں کا ہے، دکھاؤ مجھے. اس نے کہا نورپور پاکستان کا ہے. تو میں نے نورپور کا دودھ کا ڈبہ لیا. یہودیوں کا آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میں؟ مکھن، ہم ایک بزرگ ان کے دسترخوان پر ہم ناشتہ کرتے تھے. اتوار کے دن ان کے دسترخوان پہ ناشتہ ہوتا ہے صبح. ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نا مکھن چینج ہے. پہلے وہاں پہ بلو بینڈ رکھا ہوا تھا، اب بلو بینڈ ہٹا دیا. اب دوسری پاکستانی کمپنی کے مکھن. آپ لوگ یہاں تو بلو بینڈ مکھن کھاتے ہوں گے؟ ہاں بلو بینڈ کھاتے ہو نا آپ لوگ؟ چھوڑ دو. ہر چیز لینے سے پہلے کیا دیکھنا ہے آپ نے کہ یہودیوں کا تو نہیں ہے جو ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو فلسطین میں شہید کر رہے ہیں. اور مسجد اقصی کتنی مسجدیں شہید ہو گئی ہیں. مسجد اللہ کا گھر، اس پر یہودی بم مار کے ختم کر دی. اور یہودی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اتنے سارے مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر دیا، اب کوئی ہے بچہ مسلمانوں کا؟ اتنا خوش ہو رہے ہیں وہ لوگ. بچوں کو مار کر کیا ہو رہے ہیں؟ وہ خوش ہو رہے ہیں. اور ہم لوگ ان کی چیزیں کھا کر خوش ہو رہے ہیں. ہمیں کھانی چاہیے ان کی چیزیں؟ ہاں نہیں، بالکل نہیں کھاؤ. ان کی چیزوں پہ لوگوں، ہر چیز ان کی الگ ہے. سرف لینے گیا، میں نے کہا وہ کہنے وہ سرف بیچنے والے ایریل سرف بہت اچھا ہے. میں نے کہا تمہیں پتا ہے ایریل کس کا ہے؟ ایکسل سرف بہت اچھا ہے. میں نے کہا تمہیں پتا ہے کس کا ہے؟ کیسے جی یہ اچھا جھاگ اچھی بناتا ہے. میں نے کہا چھوڑو جھاگ کو، پاکستانی سرف بتاؤ کون سے. تو اس نے دوسرے سرف دکھائے، وہ بھی اچھے تھے. میرے گھر میں الحمدللہ پاکستانی سرف لے کر آئے، ان سے ہمارے کپڑے دھل رہے ہیں، بہترین دھل رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی باتیں کیوں بتا رہا ہوں مار؟ آپ لوگوں کے اندر احساس جاگ جائے کہ ہم کوئی اپنے دشمنوں کی چیز کو استعمال. اب بتاؤ پی ایس ایل دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں دیکھو، غصے میں نہیں دیکھو. ٹی وی چل رہا ہوں مت دیکھو ٹی وی کی طرف. کل میں نے بتایا نا میں اسپتال میں گیا، پی ایس ایل میچ چل رہا تھا. ایک اسکرین نہیں تھا وہاں پہ، تین بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھی. ادھر دیکھو، ادھر بھی اسکرین، ادھر بھی اسکرین. میں نے غصے میں نہیں دیکھا. میں نے کہا نہیں دیکھوں گا. کے ایف سی برانڈ کو یہ لوگ وہ کر رہے ہیں، شرم بھی نہیں آ رہی کہ جو کے ایف سی اور یہودی اسرائیلی ہمارے مسلمانوں، ہمارے پورا فلسطین کو ختم کر دیا. سارے گھر گرا دیے فلسطین کے. فلسطین کا جو علاقہ تھا، آباد علاقہ، بم مار مار کے سارے گھروں کو گرا دیا ان یہودیوں نے. اور یہ ہمارے مسلمان پی ایس ایل والوں کو دیکھو ذرا، ان کے برانڈ کو وہ دے رہے ہیں. اس لیے پی ایس ایل کوئی بچہ نہیں دیکھے گا. اور ویسے بھی آگے شب برات آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، اور یہ پی ایس ایل رمضان میں بھی چلے گا. یہ پی ایس ایل رمضان میں چلے گا، پتہ نہیں کب جا کر اس کا فائنل ہوگا. تو رمضان آ جائے گا. رمضان آنے میں کتنے دن رہ گئے؟ آگے 18 دن رہ گئے. رمضان آ جائے گا، پی ایس ایل چل رہا ہوگا. اس لیے رمضانوں میں پی ایس ایل نہیں دیکھنا. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بھائی شب برات کی بات چل رہی ہے. شب برات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، شیطانی کام کرنے؟ یہ حلوہ کھانے؟ حلوہ کھاؤ لیکن شب برات میں حلوہ مت کھاؤ. پٹاخے نہیں، شور شرابہ گلی میں مت گھومو. مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، نفل پڑھو، دعائیں کرو، چلے جاؤ گھر. عشاء کی نماز پڑھنے آؤ، نماز پڑھو، تلاوت کرو، دعائیں کرو، گھر چلے جاؤ کے سو جاؤ. فجر میں اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، دعائیں کرو. اور اگر رات کو جاگ سکتے ہو تو عبادت کے لیے جاگو، کھیلنے کودنے کے لیے، بازاروں میں گھومنے کے لیے، ہوٹلوں میں جانے کے لیے نہیں. اس رات میں ہوٹل میں بھی بہت سارے لڑکے ہمارے رات کو جاگتے ہیں. جاگتے کیا ہے؟ 12 بجے تک 11 بجے تک عبادت کری مسجد میں، اب نکلیں گے، ٹوپیاں اتر جائیں گی، موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں گے، کھانے کے لیے جائیں گے کہیں. ایک ہوٹل پہ جا رہے ہیں، کوئی دوسرے ہوٹل پہ جا رہے ہیں، کسی تیسرے ہوٹل پہ جا رہے ہیں. سارے ہوٹلوں پہ جائیں گے اور وہاں جا کر کھانا کھاتے رہیں گے، راتوں کو باتیں کریں گے، گھومیں گے موٹر سائیکلوں پہ. عبادت کی یہ عبادت ہو رہی ہے؟
عبادت کی رات میں کھانا چاہیے. اب بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیا عبادت کری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں نے دیکھا کہ سجدے میں گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا. سجدہ سمجھتے ہو؟ سجدے میں چلے گئے اور اتنا لمبا اتنی دیر تک سجدے میں رہے. حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو نہیں ہو گیا. ڈر ہو گیا کیونکہ ہل بھی نہیں رہے تھے. ان کو خطرہ ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تو نہیں چلے گئے, انتقال تو نہیں ہو گیا. تو حضرت عائشہ قریب آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کری تو ان کو کیا ہو گیا یقین کہ آپ سجدے میں ہیں, دنیا میں ہیں, آپ کا انتقال نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کون سی رات ہے جو میں نے اتنی لمبی عبادت کر رہا ہوں, اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہوں, اتنی لمبی رکعت پڑھ رہا ہوں؟ یہ شب برات کی رات ہے, شب برات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں گا, میں اس کی مغفرت کروں گا, میں اس کی حاجت پوری کروں گا, میں اس کی پریشانی دور کروں گا. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں. تو اب بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری رات کس میں گزاری؟ سجدے میں. بولے سارے دعائیں مانگنے میں, سجدے میں گزار دی. اور یہ رات ہے بازاروں میں گزارنے کی, ہوٹلوں میں گزارنے کی؟ بتاؤ, پٹاخے پھاڑنے کی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک لائٹ نہیں جلائی, ایک پٹاخہ نہیں جلا, ایک چراغ نہیں جلا, ایک موم بتی نہیں جلی. گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ لائٹیں لگاتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں, قمقمے جلاتے ہیں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیا کس طرح ہوتے ہیں گھروں میں رکھتے ہیں نا, اس میں مٹی کی پیالی میں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, ہم لوگ سارے غلط کام کرتے ہیں. حلوے مدینہ میں تقسیم ہوئے تھے حلوے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حلوے بانٹے تھے شب برات میں. یہاں پہ حلوے چل رہے ہیں, پٹاخے چل رہے ہیں, اور نہ گھروں میں وہ قمقمے لگائے ہوئے ہیں اور شب برات بنا رہے ہیں. جو کام کرنے کا عبادت کرنے کی وہ نہیں ہو رہی, جو کام کرنے کا وہ عبادت وہ نہیں ہو رہی, شیطانی کام ہو رہے. کون سے کام ہو رہے سارے؟ تو اب بتاؤ کون سے کام کرنے, بتاؤ. پٹاخے پھاڑنے؟ زور سے بولو, زور سے بولو, اور زور سے بولو. پی ایس ایل کا میچ دیکھنا ہے؟ حلوے کھانے؟ بازاروں اور گلیوں میں گھومنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ پوری رات سجدے میں گزارنی. یہ بولو پوری رات انشاءاللہ. بولو سارے. مسجدوں میں آ کے شور کریں گے؟ آپ تو نہیں کریں گے نا, اور بچے کریں گے, ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کو تو پتہ چل گیا. آپ تو نہیں کریں گے نا مسجد میں آ کے شور انشاءاللہ؟ پکی بات ہے انشاءاللہ. مسجد میں آؤ, نماز پڑھو, دعائیں کرو, تلاوت کرو. آپ زیادہ عبادت کرو جیسے اور لوگ عبادت کرتے ہیں. آپ سب سے زیادہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ اتنا سا بچہ ہے, ہم سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں, نہ باتیں کر رہے ہیں, نہ بھاگ رہے ہیں مسجد میں, تلاوت کر رہے ہیں, کبھی نفل پڑھ رہے ہیں, کبھی دعائیں کر رہے ہیں, کبھی لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے نا. یعنی آپ کو جب کوئی دیکھے آپ کے گھر کی مسجد میں, جب آپ جائیں آپ کے محلے کی جو مسجدیں ہیں, تو آپ ایسی عبادت کریے کہ لوگ دیکھ کر آپ کو کیا کہیں کہ یار یہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ ہے, ہم سے زیادہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, نہ کسی سے باتیں کر رہے ہیں, نہ بھاگ رہے ہیں, نہ کھیل رہے ہیں, نہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, کبھی لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں, کبھی لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں, کبھی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, کبھی تلاوت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بھی کیا ارادہ ہے؟ بھی پکا ارادہ انشاءاللہ, اچھے کاموں کے کرنے کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. شیطانی کام تو نہیں کریں گے.